لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. فضائل عمرہ. نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمرہ دوسرے عمرے تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو ان کے درمیان سرزد ہو. بخاری شریف. نمبر 2، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ماہ رمضان آئے تو اس میں عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے. اور مسلم کی روایت میں ہے کہ رمضان میں عمرہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. بخاری و مسلم. نمبر 3، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج اور عمرہ پے در پے کیا کرو، کیونکہ یہ دونوں عبادتیں فقر و فاقہ اور گناہوں کو ایسے مٹا دیتی ہے جیسے کہ آگ کی بھٹی لوہے اور سونے چاندی کے کھوٹ کو جلا کر ختم کر دیتی ہے. ترمذی. نمبر 4، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ الہ العالمین، آپ کے جو بندے آپ کے گھر کی زیارت کو حاضر ہو ان کے لیے کیا تحفہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہر مہمان کا میزبان پر حق ہوتا ہے. اے داؤد، ان زائرین کا مجھ پر حق یہ ہے کہ میں انہیں دنیا میں عافیت سے نوازوں گا اور آخرت میں جب میری ان سے ملاقات ہوگی تو ان کو مغفرت عطا کروں گا. طبرانی. نمبر 5، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں. اگر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرے گا، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا. عمرے کے فرائض 2 ہے. نمبر 1، احرام یعنی عمرہ کی نیت سے احرام باندھنا اور تلبیہ پڑھنا. نمبر 2، عمرہ کا طواف کرنا. عمرہ کے واجبات 2 ہے. نمبر 1، صفا اور مروہ کی سعی کرنا. نمبر 2، حلق کرنا. عمرہ کا تفصیلی طریقہ. گھر سے روانگی. گھر سے روانہ ہونے سے پہلے سامان سفر تیار کر لے، اور اگر پہلے مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ ہو تو میقات سے پہلے احرام باندھنا ہوگا، اور اگر پہلے مدینہ منورہ جانے کا ارادہ ہو تو میقات سے پہلے احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے. احرام کی تیاری. گھر پر احرام کا غسل کرنے سے پہلے ناخن کترے، زیر ناف اور بغل کے بال صاف کرے اور احرام کی نیت سے غسل کرے. اگر غسل کا موقع نہ ہو تو وضو کرے. احرام کی چادریں. پھر مرد حضرات احرام کی 2 سفید چادریں پہنے اور خوشبو لگائے، مگر احرام پر داغ نہ لگنے پائے، اور جوتے اتار کر ہوائی چپل پہنے. خواتین سلے ہوئے کپڑے نہ اتارے. ان کا احرام صرف یہ ہے کہ اپنا سر ڈھانک لے اور سر پر ہیٹ یا کیپ والی ٹوپی پہن کر اوپر سے نقاب ڈالے تاکہ نقاب کا کپڑا چہرے پر نہ لگے. احرام کی نیت سے نفل نماز. پھر سر ڈھانک کر اگر مکروہ وقت نہ ہو 2 رکعت نفل نماز احرام کی نیت سے پڑھے. بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھے. اگر اس وقت خواتین ناپاکی کے ایام میں ہو تو وہ نماز نہ پڑھے. نماز سے فارغ ہو کر سفر کی آسانی اور قبولیت
اسی طرح اپنے گھر، کاروبار اور اہل و عیال کی حفاظت کے لیے دعائیں کرے، گھر سے روانہ ہونے سے پہلے صدقہ کرے، اس کے بعد گھر سے روانہ ہو اور گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور جب سواری یا ہوائی جہاز پر سوار ہو اس وقت یہ دعا پڑھے، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ ایک مشورہ، نیت و تلبیہ کے سوا باقی کام گھر یا ایئرپورٹ پر کرے، اور جب ہوائی جہاز فضا میں بلند ہو جائے اس وقت میقات آنے سے پہلے عمرے کی نیت کرے، اور نیت اس طرح کرے، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرها لی وتقبلها منی۔ ترجمہ، اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما۔ تلبیہ کے الفاظ، نیت کے بعد مرد بلند آواز سے اور عورتیں آہستہ آواز سے 3 مرتبہ پڑھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ترجمہ، حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں، ساری تعریفیں اور سب نعمتیں صرف آپ ہی کے لیے ہے اور ساری بادشاہی بھی آپ ہی کے اختیار میں ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں۔ دعا، اس کے بعد درود شریف پڑھ کر یہ دعا مانگے، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من غضبک والنار۔ ترجمہ، اے اللہ میں آپ کی خوشنودی اور جنت کا طلبگار ہوں اور آپ کے غصے اور دوزخ سے پناہ چاہتا ہوں۔ اور اس موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی یا بتلائی ہیں وہ مانگتا ہوں، وہ سب میری طرف سے قبول کر لیجئے۔ مسائل تلبیہ، تلبیہ کتنی مرتبہ پڑھنا چاہیے؟ تلبیہ 1 دفعہ پڑھنا تو احرام کے لیے شرط ہے، اور 1 دفعہ سے زائد یعنی 3 دفعہ پڑھنا سنت ہے۔ تمام احوال و اوقات میں تلبیہ زیادہ سے زیادہ پڑھنا، ہر حالت میں تلبیہ زیادہ سے زیادہ پڑھنا مستحب ہے۔ مثلا جب سوار ہو، سواری سے اترے، اونچی جگہ پر چڑھے، وہاں سے اترے، صبح کے وقت، اسی طرح ہر نماز کے بعد اور کسی سے ملاقات کے وقت، ان تمام مواقع پر تلبیہ کہنا چاہیے۔ جتنا زیادہ پڑھے افضل ہے۔ تلبیہ کے درمیان بات چیت نہ کی جائے۔ ایک شخص کا تلبیہ پڑھانا، اگر چند آدمی ایک ساتھ ہو تو اجتماعی طور پر مثلا ایک آدمی تلبیہ پڑھائے، پھر کچھ لوگ اس کے بعد تلبیہ کے الفاظ دہرائیں، اس طرح تلبیہ نہ پڑھے بلکہ ہر شخص علیحدہ بذات خود تلبیہ پڑھے۔ احرام کی پابندیاں، نیت اور تلبیہ پڑھتے احرام کی پابندیاں شروع ہو جائے گی۔ مثلا نمبر 1 خوشبو لگانا، نمبر 2 بال یا ناخن کاٹنا، نمبر 3 مرد کو بدن کی ہیئت پر سلا ہوا لباس پہننا، عورت کے لیے پابندی نہیں ہے۔ نمبر 4 مرد کو سر یا چہرے کا ڈھانکنا، عورت اپنا سر ڈھانک لے اور سر پر ہیٹ یا کیپ والی ٹوپی پہن کر اوپر سے نقاب ڈالے تاکہ نقاب کا کپڑا چہرے پر نہ لگے۔ نمبر 5 مرد کو ایسا جوتا پہننا جس سے پاؤں کے درمیان کی ہڈی چھپ جائے، عورت کے لیے پابندی نہیں ہے۔ نمبر 6 جو مارنا، نمبر 7 شکار کرنا، نمبر 8 بیوی سے جمع کرنا یا بے حیائی کی باتیں کرنا وغیرہ۔ مکہ مکرمہ میں داخلہ، ذوق و شوق سے تلبیہ پڑھتے ہوئے مکہ معظمہ میں داخل ہو اور مکہ مکرمہ کے حدود میں داخل ہونے کے وقت یہ دعا پڑھے، اللہم ان ھذا حرمک وحرم رسولک فحرم لحمی ودمی وعظمی وبشری علی النار اللہم آمنی من عذابک یوم تبعث عبادک۔ ترجمہ، اے اللہ بے شک یہ تیرا اور تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم ہے، پس تو میرا گوشت، خون، ہڈی، چمڑے کو جہنم پر حرام فرما۔ اے اللہ اس دن کے عذاب سے میری حفاظت فرما جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا۔ حرم شریف میں حاضری، مکہ مکرمہ پہنچے اور رہائش وغیرہ کی انتظامات مکمل ہونے کے بعد وضو کر کے مسجد حرام میں حاضری کے لیے تیار ہو جائے۔ جب مسجد حرام میں داخل ہو تو دل سے پورے ادب کے ساتھ پہلے دہنا قدم رکھے اور یہ دعا پڑھے، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، اور اعتکاف کی نیت کرے اور بغیر کسی کو تکلیف دیے آگے بڑھے۔ پہلی نظر، جب بیت اللہ پر پہلی نظر پڑے تو راستے سے ہٹ کر ایک طرف کھڑے ہو اور یہ کام کرے۔ نمبر 1 اللہ اکبر 3 مرتبہ کہے،
نمبر 2 لا الہ الا اللہ 3 مرتبہ کہے۔ نمبر 3 دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور درود شریف پڑھ کر خوب دعا مانگے، اپنے لیے مستجاب الدعوات ہونے کی بھی دعا مانگ لے، یہ دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہے۔ غنیہ طواف تلبیہ بند، جب عمرے کا طواف شروع کرے تو تلبیہ پڑھنا بند کر دے۔ استوا، اس کے بعد استوا کرے، یعنی چادر کو داہنی بغل سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈالے اور داہنا کندھا کھلا رہنے دے، اور طواف کے 7 چکروں میں داہنا کندھا کھلا رہے گا، اور طواف باوضو ضروری ہے۔ نیت طواف، اب خانہ کعبہ کے سامنے جس طرف حجر اسود ہے اس طرح کھڑے ہو کہ پورا حجر اسود آپ کی داہنی طرف رہ جائے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے ہری بتی سے بھی مدد لی جا سکتی ہے، چنانچہ ہری بتی سے پہلے بغیر ہاتھ اٹھائے طواف کی نیت کرے، اے اللہ میں آپ کی رضا کے لیے عمرے کا طواف کرتا ہوں، آپ اس کو میرے لیے آسان کر دیجئے اور قبول فرما لیجئے۔ استقبال، پھر قبلہ روحی داہنی طرف کھسک کر بالکل حجر اسود کے سامنے آئے اور دونوں ہاتھ اپنے کانوں تک اٹھائے اور ہتھیلیوں کا رخ حجر اسود کی طرف کرے اور کہے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور دونوں ہاتھ چھوڑ دے۔ استلام، پھر استلام کرے یا استلام کا اشارہ کرے۔ اشارے کی صورت یہ ہے کہ دور سے دونوں ہتھیلیاں حجر اسود کی طرف اس خیال سے کرے کہ وہ حجر اسود پر رکھی ہوئی ہے، پھر یہ دعا پڑھے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اور دونوں ہتھیلیاں چوم لے۔ طواف شروع، استلام کے بعد دائیں طرف مڑ کر طواف شروع کرے۔ ہدایت، حجر اسود، رکن یمانی اور ملتزم پر اکثر خوشبو لگی ہوتی ہے، اس لیے حالت احرام میں ان کو ہاتھ نہ لگائے، ذرا دور ہی رہے ورنہ دم وغیرہ کا خطرہ ہے۔ تاکید، حجر اسود کی استلام یا اشارے کے سوا دوران طواف خانہ کعبہ کی طرف سینہ یا پشت کرنا جائز نہیں ہے، اس کا خصوصی خیال رکھے۔ رمل، اکڑ کر شانے ہلاتے ہوئے قریب قریب قدم رکھ کر قدرے تیزی سے چلیں گے اور حجر اسود سے رکن یمانی تک تیسرا کلمہ پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ رکن یمانی، چلتے ہوئے جب رکن یمانی پر آئیں تو اس پر دونوں ہاتھ یا دہنا ہاتھ لگانا سنت ہے، لیکن اس وقت ہاتھ کو بوسہ نہیں دیا جائے گا۔ آج کل رکن یمانی پر بھی اکثر خوشبو لگی ہوتی ہے، اس لیے حالت احرام میں ہاتھ لگانے کا موقع ملے پھر بھی ہاتھ نہ لگائیں ورنہ دم وغیرہ کا خطرہ ہے، اور اگر بھیڑ کی وجہ سے قریب جانا مشکل ہو تو دور سے اشارہ بھی نہ کیا جائے۔ آج کل بہت سے لوگ دوسروں کی دیکھا دیکھی رکن یمانی سے گزرتے ہوئے بلند آواز سے تکبیر پڑھتے ہیں اور ہاتھ کو بوسہ دیتے ہیں، یہ سب خلاف سنت ہے، اور رکن یمانی سے حجر اسود تک یہ دعا پڑھے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ استلام یا اشارہ، اگر بآسانی ممکن ہو تو حجر اسود کا استلام کرے ورنہ اشارہ کر کے دونوں ہتھیلیاں چوم لے، ہر چکر میں حجر اسود پر استلام کرے۔ طواف ختم، 7 چکر پورے ہونے پر 8ویں بار حجر اسود کا استلام یا اشارہ کر کے طواف مکمل کرے۔ استوا موقوف، اب دونوں کاندھے ڈھک لے مقام ابراہیم، اب مقام ابراہیم کے پیچھے بغیر سر ڈھکے 2 رکعت واجب الطواف ادا کرے۔ پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھے اور پھر دعا کرے۔ ملتزم پر جانا، پھر ملتزم پر آ جائیں اور اس سے چمٹ کر اور خوب گڑ گڑا کر دعا کرے۔ احرام کی حالت میں اس سے نہ چمٹے کیونکہ اس جگہ پر بھی خوشبو لگی رہتی ہے۔ زمزم پینا، زمزم پیے اور دعا کرے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ ترجمہ، اے اللہ میں آپ سے نفع دینے والا علم، کشادہ روزی اور ہر بیماری سے شفا مانگتا ہوں۔ سعی، نوا استلام، پھر سعی کرنے کے لیے صفا پر جانے سے پہلے حجر اسود کی سیدھ میں حجر اسود کا استلام یا اشارہ کر کے دونوں ہتھیلیاں چوم لے اور صفا کی طرف روانہ ہو جائے، اور سعی باوضو سنت ہے۔ صفا سے سعی کا آغاز، صفا پر سعی کی نیت کرے،
اے اللہ میں آپ کی رضا کے لیے صفا مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوں، اس کو میرے واسطے آسان کیجیے۔ اور حمد و ثنا کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرے۔ نماز کی تکبیر تحریمہ کی طرح کانوں تک ہاتھ نہ اٹھائے، بلکہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور 3 مرتبہ بلند آواز سے پڑھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ مروہ کی طرف روانگی، صفا سے اتر کر مروہ کی طرف چلے۔ جب سبز ستونوں کے قریب پہنچے تو مرد حضرات دوڑے اور خواتین نہ دوڑے، اور یہ دعا پڑھے، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم۔ مروہ پہنچ کر پھر مروہ پہنچ کر قبلہ رخ ہو کر دعا کرے۔ یہ 1 چکر ہوا، دوسرا صفا پر اور تیسرا چکر مروہ پر مکمل ہوگا۔ سعی کا اختتام اس طرح 7واں چکر مروہ پر ختم ہوگا۔ ہر چکر میں مرد حضرات ہری بتیوں کے درمیان دوڑیں گے، لیکن خواتین نہیں دوڑے گی، اور ہر چکر میں صفا اور مروہ پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرے۔ نفل شکرانہ، اگر مکروہ وقت نہ ہو تو شکرانے کے 2 نفل حرم میں ادا کرے۔ یہ نماز سر منڈوانے سے پہلے پڑھی جائے گی۔ حلق یا قصر، سعی کے بعد مرد حضرات سارے سر کے بال منڈوائیں اور خواتین سر کے بال انگلی کے 1 پورو کی لمبائی سے کچھ زیادہ کاٹ لے۔ خواتین کا غیر محرم سے بال کٹوانا، خواتین اپنے بال خود کاٹے یا شوہر سے کٹوائے، کسی غیر محرم سے نہ کٹوائے۔ 1 پوروے سے کم بال ہو تو حلق ضروری ہے۔ جس مرد کے سر میں 1 انگلی کے پوروے سے کم بال ہو اس کے لیے قصر بال کتروانا جائز نہیں ہے، بلکہ حلق منڈوانا ضروری ہے۔ اپنے حلق سے پہلے دوسرے کا حلق کرنا، اگر چند احباب عمرے کے سب ارکان ادا کر چکے ہو اور صرف حلق باقی رہ جائے تو آپس میں مل کر ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں، چاہے حلق کرنے والے نے ابھی تک اپنے سر کے بال کا حلق نہ کیا ہو۔ جس کے سر پر بالکل بال نہ ہو وہ کیا کرے؟ اسی طرح عمرے سے فارغ ہو کر 1 مرتبہ سر منڈوا چکے اور سر پر بال نہیں ہے اور دوسرا عمرہ کیا تو سر پر استرا پھروانا ضروری ہے، چاہے سر پر بال نہ ہو۔ کینچی سے کچھ بال کتروانا، مروہ پر جو لوگ کینچی لیے کھڑے رہتے ہیں ان سے سر کے چند بال کتروانا حنفی محرم کے لیے کافی نہیں ہے، لہذا اس سے پرہیز کرے ورنہ دم واجب ہونے کا خطرہ ہے۔ عمرہ مکمل، حلق یا قصر کے بعد عمرہ مکمل ہو گیا، احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی، اب سلے ہوئے کپڑے پہنے اور گھر بار کی طرح رہے، دل و جان سے اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے عمرے کی سعادت بخشی، اور باقی لمحات زندگی کی قدر کرے اور ان کو اپنے رب کی مرضیات کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کرے۔ نفلی عمرہ، آئندہ جب بھی عمرہ کرنا چاہے حدود حرم سے باہر تنعیم، مسجد عائشہ یا جعیرانہ وغیرہ جا کر احرام باندھنا ہوگا، پھر عمرے کا طواف اور صفا مروہ کی سعی کر کے حلق کرے۔ نفلی عمرہ کر کے زندہ و مرحوم رشتہ دار وغیرہ سب کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ نفلی طواف، مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران جس قدر ہو سکے نفلی طواف کرے۔ باہر سے آنے والوں کے لیے مسجد حرام میں نفل نماز سے نفل طواف کرنا افضل ہے۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب الطواف پڑھے، پھر اس کے بعد دوسرا طواف شروع کرے۔ نفل طواف میں احرام، رمل اور استباء نہیں ہوگا اور نفل سعی بھی نہ ہوگی۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک